فَإِذَا اسْتَعَاذَ بِهِ فَإِقْبَالُهُ عَلَى رُكْنِهِ الشَّدِيدِ وَانْتِصَارِهِ لِعَبْدِهِ وَمَنْعِهِ لَهُ وَحِفْظِهِ مِنْ عَدُوِّهِ. فَإِذَا اسْتَعَاذَ، اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے اس سے، کہتا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس وقت فَإِقْبَالُهُ، تو اس کی توجہ ہوتی ہے عَلَى رُكْنِهِ الشَّدِيدِ، اللہ کی شدید قوت کی طرف، وَانْتِصَارِهِ لِعَبْدِهِ، اور اس کا اپنے بندے کی مدد کرنا یا اپنے بندے کی خاطر بدلہ لینا، وَمَنْعِهِ لَهُ وَحِفْظِهِ مِنْ عَدُوِّهِ، اور اس کا دفاع اور دشمن سے حفاظت کرنے کی طرف متوجہ ہونا ہے. یعنی جب انسان اللہ کی پناہ لیتا ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی مضبوط سہارا ہے، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، مجھے کوئی نہیں پناہ دے سکتا سوائے اللہ کے. تو انسان اپنے آپ کو خطروں سے محفوظ کر لیتا ہے، اور سب سے بڑے دشمن کے خطرے سے، جس کا نام بھی لیا جاتا ہے اس میں من الشیطان الرجیم. قرآن مجید میں آتا ہے نا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اس کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو اعوذ باللہ کے وقت کس چیز کی طرف توجہ کریں گے؟ اللہ کی قوت، اللہ کی قوت، اللہ کی مضبوط پناہ، اور اس بات کی طرف کہ اللہ ہی اپنے بندوں کے لیے انتقام لے سکتا ہے. اللہ تمام قوتوں کو مالک ہے. ان القوت للہ جمیعا، قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ سب طاقتوروں سے بڑھ کر طاقتور ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے تھے تو کس نے مدد کی تھی؟ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. انہوں نے اس کے ساتھ چال چلنا چاہی تو ہم نے انہی کو سب سے نچلا کر دیا. کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں کو، ان کی قوم کو. یاد رکھیے اس کے سوا باقی سارے سہارے کمزور ہیں. آپ مال کو سہارا بناتے ہیں، وقت پر مال دغا دے جاتا ہے، گم جاتا ہے، چرایا جاتا ہے، ڈی ویلیویٹ ہو جاتا ہے. آپ اولاد کو سہارا سمجھتے رہتے ہیں، وقت پر اولاد اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتی ہے. آپ بہن بھائی اور رشتہ داروں کو سہارا سمجھتے ہیں، وقت پر ان کی اپنی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں، وہ کام نہیں آتے. تو اصل میں تو حفاظت کون کرنے والا ہے؟ اللہ. لیکن اللہ کی حفاظت کیسے ملتی ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، وہ حفاظت کرتا ہے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی. لیکن شرط کیا ہے؟ احفظ اللہ. ایسے ہی جب میری والدہ کی وفات ہوئی اور ان کو دفنایا گیا تو آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، تو قبر کچی تھی. تو آپ کو یہ تو پتہ ہے نہیں کہ اسلام آباد میں بغلی قبر نہیں ہوتی، وہ شق ہوتا ہے، یعنی گڑا ہی ہوتا ہے. اور جب مردے کو دفنانے لگتے ہیں تو نیچے اس کے دائیں بائیں کچھ اینٹیں رکھ کے اس کے اوپر پڑیاں رکھ دیتے ہیں اور باقی پھر مٹی ڈال دیتے ہیں. تو اب وہ چونکہ مٹی جو ہوتی ہے وہ کھودی بھی ہوتی ہے نا، تو نرم ہوتی ہے، اس کو مار مار کے تھوڑی سخت کرتے ہیں اوپر سے. پھر جب بارش زیادہ آ جائے اور اگر قبر ڈھلوان کی طرف ہو تو پانی مردے تک پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آپ جب یہ تصور بھی کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے پیاروں کے بارے میں تو دل کی عجیب کیفیت ہو جاتی. پھر اس کے بعد آپ اپنا سوچنے لگتے ہیں میری قبر پتہ نہیں کہاں ہوگی، میں کہاں ہوں گا. جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کچھ عرصے تک تو بچے بھی اور رشتہ دار بھی بار بار پلٹ کے جاتے رہتے ہیں. ہمارے دادا فوت ہوئے تھے 69 میں، تو ان کی جہاں قبر بنی تھی ہمارے کالج کے ساتھ تھی. اس وقت تو میں خیر اسکول میں ہی پڑھتی تھی. تو
والد کبھی کبھی جاتے تھے اور ہمیں بھی لے جاتے تھے، تو باہر سے ہی، قبرستان کے باہر سے ہی وہ جالی سے نظر آتی تھی، تو وہیں سے کھڑے ہو کے دیکھ لیتے تھے. ابھی جب ریسنٹلی میرے بھائیوں نے جا کر دیکھا تو ان کی قبر پہ کسی اور کی قبر بن چکی تھی. ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی قبرستان کتنی زمین ہے اور لوگ کتنے زیادہ ہیں، تو ہر کچھ عرصے کے بعد 40-50 سال بعد یا کچھ 69 سے اب تک کتنے سال ہو گئے، 49 ایئرز ہو گئے. تو 49 ایئرز میں تو انسان مٹی بن جاتا ہے اور قبر پہ قبر بنا دیتے ہیں. تو انسانوں میں سے کوئی ہے جو حفاظت کرے؟ ہے کوئی؟ جن بچوں کو آپ سمجھیں گے کہ یہ ہماری قبر بنوا دیں گے، اس کو دیکھتے رہیں گے، وہ بھی مر جائیں گے اور ان کے بھی آگے بچے مر جائیں گے. تو کون ہے پھر حفاظت اور پناہ کس کی؟ اللہ کی. تو جب بھی پڑھیں اعوذ باللہ تو اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دیں، اس زندگی میں بھی اور اگلی زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی. مرنے کے بعد بھی اللہ تو ہی بچانے والا ہے ہر طرح کے شر اور ہر مصیبت سے. کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی کام آنے والا نہیں. جن کو ہم کام آنے والا سمجھتے ہیں وہ سب کمزور ہیں، وہ خود محتاج ہیں. جن بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ان کے کام کون آیا؟ اہلکناہم فلا ناصر لہم، کوئی مددگار نہیں تھا. اس کے سوا سارے سہارے کمزور ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، جیسے سورۃ الحج میں آتا ہے. سب مل بھی جائیں تو بھی اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا. جنگ بدر میں کفار کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے کلام میں بھی طاقت ہے، اس کا کلام بھی حفاظت کرتا ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے. یعنی حفاظت تو اللہ کرتا ہے لیکن اس کے کلام کے ذریعے اس کی حفاظت حاصل ہوتی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارقا يترك بخير يا رحمن. میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ کوئی فاجر بڑھ سکتا ہے، ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے ہر شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے نہایت رحم کرنے والے. پھر ہے فَإِذَا تَلَا كَلَامَهُ، پھر جب انسان اللہ کا کلام پڑھے یعنی تلاوت وغیرہ کرے، فَإِقْبَالُهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ مِنْ كَلَامِهِ، تو اس کی توجہ اس کے کلام کی معرفت کی طرف ہو جاتی ہے. حَتَّى كَأَنَّهُ يَرَاهُ، حتیٰ کہ گویا کہ وہ اس کو دیکھتا ہے. وَيُشَاهِدُهُ فِي كَلَامِهِ، اور اس کے کلام میں اس کا مشاہدہ کرتا ہے. گویا کہ دیکھتا ہے اس کو اور اس کا مشاہدہ کرتا ہے فی کلامِهِ، اس کے کلام میں. كما قال بعض السلف، جیسا کہ پہلے کے نیک لوگوں نے کہا، لقد تجلى الله لعباده في كلامه، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو اپنے کلام میں جلوہ دکھاتا ہے. تجلی جلوہ دکھاتا ہے اللہ لعبادہ اپنے بندوں کو فی کلامہ اپنے کلام میں. فہو فی ہذہ الحال مقبل علی ذاتہ وصفاتہ وافعالہ واحکامہ واسمائہ، تو وہ اس حال میں توجہ کرتا ہے اللہ کی ذات کی طرف، اس کی صفات کی طرف، اس کے افعال کی طرف، اس کے احکام کی طرف، اس کے ناموں کی طرف، کیونکہ یہی چیزیں دہرائی جا رہی ہوتی ہیں تلاوت کے اندر. فَإِذَا رَكَعَ، پھر جب وہ رکوع کرتا ہے، فَإِقْبَالُهُ عَلَىٰ عَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَعِزِّهِ، تو اس کی توجہ اس کی عظمت، جلال اور عزت کی طرف ہوتی ہے. وَلِهَذَا شُرِعَ لَهُ أَن يَقُولَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، اسی لیے یہ چیز مقرر کی گئی کہ وہ رکوع میں کیا کہے؟ پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے. رکوع میں اللہ کی عظمت، عزت اور جلال. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، پھر جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھاتا ہے،
فإقبالہ علی حمدہ والثناء علیہ وتمجیدہ، تو اس کی توجہ اس کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی کی طرف ہو جاتی ہے، وعبودیتہ لہ، اور اس کے لیے اپنی عبودیت، وتفردہ بالعطاء والمن، اور اس کا اکیلا ہونا عطا بخشش اور روک دینے میں، یعنی دینے اور نہ دینے میں اس کا افراد جو ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. ٹھیک ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یاد رکھیے کہ انسان نماز میں اللہ کی طرف اس طرح متوجہ رہے کہ ساری کی ساری امیدیں اس سے وابستہ ہوں. اور جب کسی سے امید ہوتی ہے نا تو اس کے آگے جھکتا ہے انسان. جب کسی سے کوئی فائدہ مطلوب ہوتا ہے تو سرکش سے سرکش انسان بھی جھک جاتا ہے. تو ہمیں جب یہ احساس ہوگا کہ ساری بھلائیاں اور خیر اللہ کے پاس ہے اور نقصان سے بچانے کی طاقت بھی صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر ہمارے سجود اور رکوع اور قیام یہ سب بہت اچھا ہو جائے گا. فَإِذَا سَجَدَ فَإِقْبَالُهُ عَلَى قُرْبِهِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُ وَالْخُضُوعِ لَهُ وَالتَّذَلُّلِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْإِنْكِسَارِ وَالتَّمَلُّقِ. پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی توجہ اس کے قرب کی طرف ہوتی ہے اور اس سے قریب ترین ہونے کی طرف، اس کے نزدیک ہونے کی طرف، دنو، والخضوع لہ، اور اس کے لیے جھکنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، والتذلل بین یدیہ، اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، والانکساری، اور انکساری، والتملق، اور خوشامد کرتا ہے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اصل میں تو اللہ ہی ہے کہ جو اس لائق ہے کہ بندہ اس کے آگے جھکے اور تواضع کرے. اور جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے لیے اس طرح جھکتا ہے. راوی نے اپنی ہتھیلی کے اندر کے حصے کو زمین کی طرف کیا اور زمین کے قریب لے گئے، یعنی یوں جھکتا، نیچے لگ جاتا ہے تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں. راوی نے اپنی ہتھیلی کے اندر کے حصے کو آسمان کی طرف کیا اور اسے اوپر بلند کیا. یعنی جو حدیث سنی اسی طرح آگے روایت کی. یعنی جو بندہ اللہ کے لیے یوں جھکتا ہے، زمین پہ لگ جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی طرف بلند کر دیتا ہے. سوچئے کتنی بڑی جزا ہے. کس خوشی سے نماز پڑھنی چاہیے جو ہم ایک بوجھ سمجھ کر سر سے اتارتے ہیں. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَإِقْبَالُهُ عَلَى غِنَاهُ وَجُودِهِ وَكَرَمِهِ وَشِدَّةِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ. پھر جب وہ اپنا سر اٹھاتا ہے، وَجَثَا، اور بیٹھ جاتا ہے، عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنوں کے بل، فَإِقْبَالُهُ عَلَى غِنَاهُ، تو اس کی توجہ اس کے غنی ہونے کی طرف ہوتی ہے، وَجُودِهِ وَكَرَمِهِ، اور اس کی سخاوت اور کرم کی طرف، وَشِدَّةِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ، اور اپنی شدید حاجت کے اس کی طرف، وَتَضَرُّعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْإِنْكِسَارِ، اور اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کی طرف، أَن يَغْفِرَ لَهُ، کہ وہ اس کو بخش دے، وَيَرْحَمَهُ، اور اس پر رحم فرمائے، وَيُعَافِيَهُ، اور اس کو عافیت عطا کرے، وَيَهْدِيَهُ، اور اس کو ہدایت دے، وَيَرْزُقَهُ، اور اس کو رزق عطا کرے. تو رب سے انسان بخشش طلب کرتا ہے. اصل میں یہاں
اس دعا کی طرف انڈائریکٹلی اشارہ ہے جس میں آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یعنی دو سجدوں کے بیچ میں جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کی غنا اور جود و کرم اور اس کی شدید حاجت کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بخش دے اور اس پہ رحم کرے، اسے عافیت عطا کرے، اس کو ہدایت دے، اس کو رزق عطا کرے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، جو بھی گناہ ہوں گے کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا، اتنی ہی بخشش جتنے تیرے گناہ تھے میں نہیں تجھے معاف کر دوں گا۔ کتنا عظیم ہے ہمارا رب، لہذا اس سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ فَلَهُ حَالٌ آخر، پھر جب وہ تشہد میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا ایک اور حال ہوتا ہے، وَإِقْبَالٌ آخر، اور ایک اور توجہ ہوتی ہے، يُشْبِهُ حَالَ الْحَاجِّ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ، جو حاجی کی حالت ہوتی ہے طواف وداع میں۔ کیا حالت ہوتی ہے اس وقت؟ یعنی سب سے زیادہ جو دل سے طواف ہوتا ہے نا، جاتے ہوئے بھی ایک شوق ہوتا ہے لیکن واپسی کا طواف جو ہوتا ہے اس پہ عجب دل کی حالت ہوتی ہے کہ اب رخصتی کا وقت ہے۔ وَقَدْ اسْتَشْعَرَ قَلْبَهُ، اور اس کا دل محسوس کر چکا ہوتا ہے الانصراف من بین یدی ربہ، اپنے رب سے پھر جانے کی طرف، وموافات العلائق، اور مصروفیات کو پانے کی طرف، والشواغل، اور شغل مشغولیات، التی قطعها الوقوف بین یدیہ، جن کو اس نے منقطع کر دیا تھا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے۔ وقد ذاق تألم قلبہ، اس وقت وہ اپنے دل کے درد کو چکھ لیتا ہے، وعذابہ بہا، اور ان کی وجہ سے اس کا عذاب، وباشر روح القرب، اور وہ خوشی پاتا ہے روح کے قرب کی، ونعیم الاقبال علی اللہ تعالی، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی نعمت کی، وعافیتہ بانقطاعها عنہ مدت الصلاۃ، اور اس کی عافیت کی کہ نماز کی مدت کے انقطاع تک۔ ثم استشعر قلبہ عودہا الیہ، پھر اس کا دل محسوس کرتا ہے، اس کا دل محسوس کرتا ہے کیا؟ اس کا لوٹنا اس کی طرف، بخروجہ من حمى الصلاۃ، اس کے نماز کی چراگاہ سے نکلنے سے، یعنی پھر اس کے دل کو نماز کی چراگاہ سے نکلنے سے دوبارہ ان مصروفیات کی طرف لوٹ آنے کا احساس ہوتا ہے۔ فَهُوَ يَحْمِلُ هَمَّ انقضاء الصَّلَاةِ وَفَرَاغَهَا، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے نماز پوری ہونے کا ہم و غم اور اس سے فارغ ہونے کا۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہتا ہے، لَيْتَهَا اتصلت بِيَوْمِ اللِّقَاءِ، کاش یہ نماز قیامت کے دن تک لمبی ہو جاتی۔ یعنی اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ مصلی سے اٹھے، اور ہمارا دل نہیں کرتا کہ سلام پھیر کر مصلی پہ بیٹھے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ اسی لیے آپ دیکھیں ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کے آگے آہوزاریاں کرنے لگتے ہیں، کیونکہ نماز کی تو قدر و قیمت پہچانی ہی نہیں، اس سے تو یہ سارے فائدے حاصل کیے ہی نہیں۔ کوئی بچہ بیمار ہو جائے، والدین میں سے کسی کو کچھ ہو جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، تو ہم پوری دنیا کو کہتے پھرتے ہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب ایسا ہم و غم آتا تو کیا کرتے؟ نماز کی طرف توجہ کرتے۔ اس وقت نماز تو سب سے زیادہ ہمیں بھول جاتی۔ اس سنت کو زندہ کیجئے،
غم اور دکھ کے وقت مصلی پہ کھڑے ہونے کی، کسی حادثے کی خبر ملے، کوئی افسوسناک دل توڑ دینے والی کوئی نیوز ہو، فوراً اللہ کی طرف رغبت کریں. اس وقت دل باہر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کے آگے عاجزی و زاری کرتا ہے تو دل کو قرار آ جاتا ہے. میں نے ریسنٹلی اس کا ایکسپیرینس کیا. میں ہسپتال میں ہی تھی، والدہ اوپر والے فلور پہ تھی، میں نیچے کسی کام سے تھی. تو نیچے مجھے میسج ملا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں الٹے قدموں ان کے پاس پہنچی. پہنچ کر ان کا چہرہ تھوڑا ٹھیک کیا، پیار کیا، اور اس کے بعد پہلا کام یہی کیا کہ میں نے نفل پڑھے، نماز پڑھی. اور یقین کریں کہ اس نماز کے بعد دل کو ایسا سکون اور قرار اور اطمینان آ گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. ہم ان سنتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا وہ ہمارے فائدے کے لیے تھا، لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، پھر ہم ان حالات کی نظر ہو جاتے ہیں اور اس کی رو میں بہہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ہلاک کرتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے بتائیے اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ خود کو رو رو کے مار دیں، دوسروں کو پریشان رکھیں، اپنے فرائض بھلا دیں. نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ یا آخرت کا؟ کچھ تو بتائیے. جب ہم غم میں آپے سے باہر ہوتے ہیں یا خوشی میں آپے سے باہر ہوتے ہیں، حاصل کیا ہوتا ہے ہمیں؟ کچھ بھی نہیں. خوشی کا موقع ہو تو سجدہ شکر، سکینت آ جائے گی آپ کے دل میں، کیونکہ رب کے قریب ہوئے نا. غم کا موقع ہو 2 نفل پڑھیے، پھر اپنے دل کی حالت دیکھیے. وہ جتنی اندر عجیب سی وہ ایک شیورنگ شروع ہو جاتی ہے نا ایسے مواقع پر، دل اچھلنے لگتا ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے. لیکن جو ہی آپ نماز پڑھتے ہیں آپ اپنے سینسز میں لوٹ آتے ہیں. تو اس وقت انسان کیا چاہتا ہے؟ غم اور دکھ کے موقع پر اور عام دنوں میں بھی بندہ مومن کیا چاہتا ہے؟ کاش یہ ملاقات قیامت تک رہتی. اس معیار پر ہم اپنی نماز کو پرکھیں. کبھی ایک دفعہ ہم نے زندگی میں کہا کاش یہ نماز مرتے دم تک رہتی. ہمیں تو نماز کا وقت آتا تو موت پڑ جاتی. وَيَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَرِفُ مِنْ مُنَاجَاتِ مَنْ كُلُّ السَّعَادَةِ فِي مُنَاجَاتِهِ. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، أَنَّهُ يَنْصَرِفُ کہ وہ پھر رہا ہے، من مناجات اس کی سرگوشیوں سے، من کل السعادت فی مناجاتہ جس کی مناجات اور جس کے ساتھ سرگوشیاں کرنے میں ساری کی ساری سعادت ہے، الی مناجات من الاذى والہم والغم والنکد فی مناجاتہ اس کی طرف، یعنی پھر کے اس کی طرف جا رہا ہے جس کی مناجات میں اذیت ہے، یعنی جن سے بات کرنے میں اذیت ہے، پریشانی ہے، غم ہے، تکالیف ہیں. نکد تکالیف، فضول چیزیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بندہ اس وقت کیوں دکھی ہوتا ہے نماز کے اینڈ پر؟ اللہ رب العالمین کی سرگوشیوں اور باتوں کو چھوڑ کے اب میں لوگوں سے باتیں کرنے جا رہا ہوں. اور لوگوں کی باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ نماز میں ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز کے بعد ہم کس سے باتیں کرتے ہیں؟ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. کہاں رب سے باتیں کرنا اور اس کے کلام میں غور و فکر کرنا اور اس سے ہم و غم شیئر کرنا، اور کہاں بندوں سے آپ بات کرتے ہیں، کوئی آگے سے کاٹ دیتا ہے، کوئی مذاق اڑا دیتا ہے، کوئی انکار کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ آپ کو چیخنا چلانا پڑتا ہے، کہیں منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، کہیں کوئی اور پھسلن ہو جاتی ہے. تو ان 2 باتوں کو کمپیئر کیجئے. ایک ہے رب سے ہم کلام ہونا اور ایک ہے بندوں سے ہم کلام ہونا. تو بندہ کیوں چاہتا ہے نماز لمبی ہو جائے؟ کبھی زندگی میں آپ نے یہ کیا بھی ہوگا کہ کوئی ایسا شخص سر کھانے والا یا کوئی پریشان کرنے والا کھڑا ہو تو آپ اپنی نماز اور لمبی کر دیتے ہیں کہ ذرا سا اور نجات مل جائے اور اللہ کی مدد مل جائے. وہ کہتے ہیں وَلَا يَشْعُرُ بِهَذَا کوئی نہیں شعور رکھتا اس کیفیت کا،
وہذا الا قلب، مگر وہ دل، حی معمور، جو زندہ ہے، آباد ہے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، ومحبتہ، اور اس کی محبت سے، والانس بہ، اور اس کے ساتھ مانوس ہونے سے. یعنی جو دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اللہ سے مانوس ہے، اللہ کی یاد ہے جس دل میں، وہی اس فرق کو جان سکتا ہے. اور جس کا دل آبویسلی بندوں کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اس کو پھر بندوں سے ہی باتیں کر کے مزہ آتا ہے، لیکن وہی محبت کرنے والے پھر اس کو خوب توڑتے ہیں. آج اچھی اچھی بات کر رہے ہیں، کل وہی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. جی یہ کہنا تھا کہ جو آپ نے ابھی بتایا نا 2 نوافل کا کہ سنت کے مطابق کہ نفل پڑھا کریں، سیریس بتانا چاہ رہی تھی کہ میری بہن کے ساتھ اختلافات تھے، تو کچھ ایسی بات ہوئی کہ میں نے اسے فون کیا اور میں نے بہت رو رو کے بتایا کہ مجھے باتوں سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے. تو اس کے بعد اور زیادہ خراب طریقے سے مطلب انہوں نے لی اور اس کو اور زیادہ وہ کیا. تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ کاش میں نے اس وقت 2 نفل پڑھے ہوتے. اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ بہت کچھ ہوا، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں فون کیا، نہ بات کی. میں ہمیشہ نفل ہی پڑھتی ہوں اور اسی سے ہی سکون ملتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. استاذہ میں نے جو ہے نا انٹرنیٹ پہ چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی، پروڈکٹیو مسلم جو ویب سائٹ ہے اس کی ایک ویڈیو تھی، تو اس میں اسی طرح کا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ فوراً کسی کے بھی ریئیکشن پہ جو ہے کوئی آپ کو آکورڈ قسم کا میسج بھی آئے تو آپ فوراً رسپانس نہ دیں اسے. اس کے لیے انہوں نے چند طریقے بتائے کہ آپ تھوڑی سی جاگ کرائیں یا اپنے آپ کو کہیں ڈائیورٹ کریں، ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اور آج کل یہ دیکھیں آپ جیسے سائیکالوجسٹ بھی یا سائیکیٹرسٹ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو بھی نیگیٹو فیلنگ ہے اور جب بھی آپ کو کوئی لوگ تنگ کریں آپ اس کو فوراً پیپر پہ لکھ لیں، اور لکھ کر پھر اس کے بعد جو ہے یا تو آپ اس کو کہیں پھینک دیں اور پھر چند دن بعد ریویو کریں کہ کیا میرا یہ سب ریئیکشن ٹھیک تھا. تو مجھے اس کی نسبت سنت میں یہی مل رہا ہے کہ نماز سے ہم کیوں نہیں اللہ کے سامنے بیان کر سکتے. ہم نہ لوگوں کے سامنے اس طرح غیبت کر پاتے ہیں، ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کسی کے بارے میں، غصہ اور یہ وہ. تو یہ سب جب ہم سنت کے مطابق جب نماز پڑھیں گے اور پھر اللہ سے ہی شکوہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں فلاں نے مجھے یہ کہا، میں بجائے لوگوں کے آگے غیبت کرنے کے آپ کے سامنے مسئلہ پیش کرتی ہوں، تو حل تو سارے آپ کے پاس سے آنے، آپ ہی مجھے سمجھائیے. اور الحمدللہ میری اپنی پرسنل زندگی میں کچھ اس طرح کے واقعات آئے، مطلب فیز بھی آیا 3 سال کا تھا، لیکن میں نے ہمیشہ اللہ ہی سے مانگا ہے گڑ گڑا کر. اس میں کچھ اس طرح کے ٹارچرز تھے فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی کہ میں نہیں ان کے ساتھ اسٹیبل رہ سکی تھی، لیکن وہاں پہ اور اب تک جو ساتھ دیا ہے وہ اسی چیزیں دیا. حالانکہ میں سائیکولوجسٹ کے پاس بھی گئی، ڈفرینٹ لوگوں کے پاس گئی، مجھے یہ بہت برا لگا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے غیبت کیا جا رہا ہے موٹیویٹ، اور مجھے جہاں زیادہ سکون ملتا تھا وہ نماز ہی تھی، اور نماز اس کا حل نکلا. بالکل. چلیے آگے چلتے. تسلیم النفسی، نفس کو سپرد کر دینا، حوالے کر دینا. وَلَمَّا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مِنْ رَبِّهِ تَعَالَى، جب بندہ اپنے رب کی طرف سے 2 چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے، 2 کاموں کے بیچ میں. أَحَدُهُمَا حُكْمُ الرَّبِّ عَلَيْهِ فِي أَحْوَالِهِ كُلِّهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَاقْتِدَاؤُهُ مِنْهُ الْقِيَامَ بِعُبُودِيَّةِ حُكْمِهِ، فَإِنَّ لِكُلِّ حُكْمٍ عُبُودِيَّةً تَخُصُّهُ عن الحکم الکونی القدری. ان میں سے ایک حکم الرب علیہ، رب کا حکم اس پر، فی احوالہ کلہا، اس کے سارے حالات میں، ظاہرا و باطنا، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، واقتداؤہ منہ، اور اس کا فیصلہ کرنا اس سے، القیام بعبودیتہ حکمہ، اس کے حکم کو بجا لا کر اس کی عبادت کے ذریعے. فإن لكل حکم عبودیۃ تخصہ، یعنی ہر حکم کی ایک عبودیت ہے جو اس حکم کے ساتھ خاص ہے. عن الحکم الکونی القدری، میرا مطلب کونی قدری حکم کی طرف ہے. آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص پر اللہ کی تقدیر نافذ ہے. جب ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی فوتگی آ جاتی ہے، کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ کس حکم کے تحت ہو رہا ہے؟ کونی قدری. یعنی اللہ سبحانہ تعالی کے وہ فیصلے جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، جن میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا.
تو بندہ کیا کرتا ہے جب تسلیم و رضا اختیار کرتا ہے، رضیت باللہ ربن کہتا ہے، تو وہ اللہ کے اس فیصلے کو مان جاتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اس پر پھر جزا فضا نہیں کرتا. والثانی، اور دوسرا، فعل یفعلہ العبد عبودیۃ لربہ، وہ کام جسے بندہ کرتا ہے اپنے رب کی عبادت کے لیے، وہو موجب حکمہ الدینی الامری، اور اس کی وجہ یا اس کا موجب اللہ کا دینی امری حکم ہوتا ہے. امری حکم سے مراد کیا؟ کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کوئی حکم دیا ہوتا ہے. یعنی ایک طرف انسان کے اوپر وہ احکامات صادر ہو رہے ہوتے ہیں جن میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں، اور دوسری طرف وہ جن میں اختیار ہے اور پھر اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ يُوجِبَانِ تَسْلِيمَ النَّفْسِ إِلَيْهِ تَعَالَى، اور یہ دونوں حکم جو ہیں یہ لازم کرتے ہیں نفس کو اللہ کے حوالے کرنے کے. تقدیر کا کوئی حکم آ جائے، فیصلہ آ جائے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اگر اللہ کا کوئی حکم قرآن میں پڑھیں چاہے مشکل لگ رہا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. کوئی حدیث پڑھ لیں اور پھر اس کی کوئی بات ذرا مشکل لگے سمجھنی یا ایکسپٹنس مشکل ہو تو پڑھیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یا رسولا، دونوں ہو سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جب یہ احکامات آپ ایکسپٹ کر لیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. تو سمجھ آیا کہ دو طرح کے حکم آتے ہیں ہر روز ہماری زندگی میں. ایک کون سے؟ کونی قدری، تقدیر کے فیصلے، اور دوسرے دینی امری. وَلِهَذَا اشْتُقَّ لَهُ اسم الاسلام من التسلیم، اسی لیے اسلام کا نام تسلیم سے مشتق ہے. یعنی اسلام لفظ جو ہے یہ تسلیم سے. تسلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سپرد کر دینا. فَإِنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ نَفْسَهُ لِحُكْمِ رَبِّهِ الدِّينِيِّ الْأَمْرِ، تو کیونکہ وہ جب سپرد کر دیتا ہے اپنی ذات کو، اپنی جان کو اپنے رب کے دینی امری حکم کے لیے، وَلِحُكْمِهِ الْكَوْنِيِّ الْقَدَرِيِّ، اور اس کے کونی قدری حکم کے لیے، بِقِيَامِهِ بِعُبُودِيَّتِهِ فِيهِ، اس کی عبودیت کو بجا لاتے ہوئے، لا بِاسْتِرْسَالِهِ مَعَهُ، نہ کہ اپنے آپ کو چھوڑ دینے کے اس کے ساتھ، یعنی اپنی خواہشات اور شہوات اور گناہوں کی طرف راغب ہو کر. یعنی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے دینی احکامات کے تابع کرتا ہے، اپنی خواہشات اور نافرمانیوں کے ساتھ نہیں چھوڑتا. استحق اسم الاسلامی، تو وہ اسلام نام کا مستحق ہو جاتا ہے. فقیل لہ مسلم، تو اس کو کہا جاتا ہے مسلم. اسلام کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. مسند احمد میں آتا ہے الاسلام ان تسلم وجہک للہ، اسلام یہ ہے کہ تم اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دو، اپنا دل اللہ کے سپرد کرنا اور چہرہ اللہ کی طرف کرنا. حکیم بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد کے مطابق قسم کھائی تھی کہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا، یعنی آپ سے نہیں ملوں گا. ایسے ہوتا ہے نا، ان کے لیکچر میں تو بالکل نہیں جانا، قسم کھا لیتے بس وہی معاملہ سمجھے. اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، لیکن اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اس نے آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر خیر کو حاصل کرنے جاننے کی طلب تو ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ اتنی شدید پنچنگ ہوتی ہے کہ انسان سب کیا کہا بھول جاتا ہے اور چل پڑتا ہے اس راستے پر. آپ نے فرمایا اسلام کے ساتھ. انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ آپ کو کس چیز کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام کے ساتھ. انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو. سبحان اللہ.
تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو اور تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو. یہی تو ابن القیم کہہ رہے تھے کہ نماز میں قبلے کی طرف آپ رخ کرتے اور دل اللہ کی طرف کر دو. یہ ہے اسلام. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو اور اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو. اب دل میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ خواہشات ہوتی ہیں، ارادے ہوتے ہیں، نیتیں ہوتی ہیں، سب کچھ اللہ کے تابع کر دو، اللہ کی مرضی کے مطابق کر دو. پھر یہ کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے علیحدہ ہو کر نماز قائم کرنا. اس میں بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا. تخلیت اسلمت وجہی للہ عز وجل وتخلیت، اور میں خالی ہو گیا، باقی ہر چیز میں نے چھوڑ دی. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. اور ہم یہ دعا بھی تو پڑھتے ہیں نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سورۃ النساء میں آتا ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. خلیل نے بھی اپنا دل خالی کر دیا تھا نا اللہ کے سوا، ہر چیز کی محبت سے، اپنے والدین کی، اپنے ملک کی، اپنے تمام رشتہ داروں کی، اپنی بستی کی، ہر چیز سے خالی کر لیا تھا اپنے آپ کو. تو جو ایسا کر لے اس کے لیے کیا ہے؟ خوف اور غم سے نجات. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ایسا شخص ایک مضبوط سہارا پکڑ لیتا ہے. ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی والی اللہ عاقبۃ الامور. ٹھیک ہے، یعنی مضبوط سہارا مل جاتا ہے اس کو جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. وہ پھر تنہا نہیں رہتا، پھر وہ کمزور نہیں رہتا، اس کو اللہ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے. اللہ کا سہارا جس کو مل جائے. ہم کمزور سہاروں کو تو سہارا سمجھتے ہیں، لیکن اصل سہارے کو سہارا نہیں سمجھتے. اگر یہ نکتہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو بہت سے غم بڑے بڑے بالکل ہلکے ہو جائیں. تو اصل پھر سپردگی کیا ہے کہ ہر طرح کی طاقت اللہ کے لیے سمجھنا. اس لیے میں اس کی طرف راغب ہوتا ہوں. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نام بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت، ساری قوتوں کی نفی، ساری قوتوں کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس پر اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو سپرد کر دیا. یہ ہے نماز، یہ ہے زندگی کا لطف. کہ وہ ہے نا بات ہی ختم. تو بندوں سے اٹھ کر اوپر رب کی طرح متوجہ ہو جانا، یہ ہے نماز کا سبق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.